گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اے لوگو، میں اپنے آپ کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں، اور آپ توشہ اختیار کریں، اور سب سے بہترین توشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ حاجیوں کے یہ قافلے اور نواردوں کے یہ جھنڈ ہر دور دراز علاقے سے عظیم پکار پر لبیک کہتے ہوئے پرانے گھر پہ امڑ پڑے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اور تم لوگوں میں حج کی منادی کر دو، وہ تمہارے پاس پا پیادہ اور ہر آنے والے دبلے پتلے اونٹ پر سوار ہو کر دور دراز علاقے سے آئیں گے۔ وہ اپنے رب کے پاس کتنے معزز ہیں کہ اس کے پاس آئے ہیں، جبکہ ایمان ان کا محرک ہے اور شوق و تڑپ ان کا خودی خواہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجاج اور معتمرین اللہ کے وفد ہیں، اس نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے، اور انہوں نے اسے مانگا تو اس نے انہیں دے دیا۔ اسے بزار نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، ہم پر واجب ہے کہ اپنے تمام اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور ان میں سے حج ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، مجھ سے حج کے مسائل لے لو۔ اس لیے مسلمان پر واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی جستجو کریں اور اسی طریقے پر مناسک ادا کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آئندہ کل سے ایام تشریق کے آخری دن تک کون کون سے مناسک کی ادائیگی مشروع ہے، ان کی جانکاری کے لیے ہم اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مختصر تذکرہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جب آٹھواں دن یعنی یوم الترویہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور عرفہ کے دن کی فجر 4 رکعت والی نماز میں قصر کرتے ہوئے ادا کی۔ عرفہ کے دن آپ سورج طلوع ہونے کے بعد منی سے عرفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نے ظہر اور عصر جمع اور قصر کے ساتھ ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا و ذکر کے لیے یکسو ہو گئے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ پھر آپ مزدلفہ کی طرف چل پڑے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، جس میں عشاء کی نماز قصر کر کے پڑھی۔ مزدلفہ میں آپ نے رات بتائی اور وہاں فجر کی نماز پڑھی اور اللہ کا ذکر کیا یہاں تک کہ روشنی ظاہر ہو کر پھیل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہو گئے، اور قربانی یعنی عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ یا عقبہ کو کنکری ماری، اپنے ہدی کے جانوروں کو ذبح کیا، سر منوایا اور کعبہ کا طواف کیا۔ ایام التشریق میں مینا میں رات گزاری اور سورج ڈھلنے کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارتے تھے۔ اللہ کے بندو، حج اسلام کی ان واضح ترین عبادات میں سے ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اقوال، افعال اور احوال میں اتباع و اقتداء جلوگر ہوتی ہے، اور ان عظیم ترین احوال میں سے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جاتی ہے۔ آپ کے حج میں اپنے رب کے ساتھ احوال ہیں جن کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں، ان میں واضح ترین مندرجہ ذیل ہیں۔ توحید کو ثابت کرنا اور اس پر توجہ دینا، اور اس میں سے تلبیہ ہے۔ یہ حج کا وہ شعار ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے اقرار کو شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسک میں داخل ہونے سے لے کر قربانی کے دن جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے تک اس کا ورد کرتے رہتے تھے۔ ان احوال میں سے عمل کو خالص کرنے اور اپنے رب سے اس بات کا سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دینا کہ وہ ریا و شہرت سے آپ کو دور رکھے، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو اسے ایسا حج بنا جس میں نہ ریا ہو نہ شہرت۔ ان میں سے صفا مروہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کے ساتھ دعا کرنا۔ آپ فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے اسے 3 مرتبہ فرمایا۔ ان احوال میں سے عرفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کے ساتھ دعا کرنا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جو سب سے بہتر دعا کی وہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سارے احوال توحید کو ہر مسلمان کے دل میں ثابت کرنے کے وجوہ پر دلالت کرتے ہیں۔ جس طرح بندہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے، اسی طرح اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر اللہ سے دعا کریں یا اس سے مدد مانگیں۔ یہ
یا اس کے لیے نظر مانی یا ذبح کریں یا اس میں نفع نقصان پہنچانے، دینے، منع کرنے اور کائنات میں عمل دخل کرنے کی طاقت کا اعتقاد رکھیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے مسلمان بچے، کیونکہ یہ ملت سے نکالنے والے شرک اکبر کے قبیل سے ہیں۔ اسی طرح مسلمان جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جانے سے بچے، کیونکہ یہ حرام کام ہے اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ان سے سوال کرنا، ان کی تصدیق کرنا اور ذبح وغیرہ جو بھی وہ مطالبہ کریں اس کو پورا کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ اے دینی بھائیوں، اپنے رب کے ساتھ حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال میں سے مشرکین سے برات کا اظہار اور ان کی قصداً مخالفت ہے۔ یہ معاملہ اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ چکا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن اپنے خطبے میں مشرکین کے اعمال سے برات کا اظہار فرمایا اور بتایا کہ امور جاہلیت کی ہر چیز آپ کے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی۔ وہ شعائر جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصداً مخالفت جلوہ گر ہوتی ہے وہ بہت ہیں، ان میں اہم ترین تلبیہ ہے۔ مشرکین اس میں اللہ کے ساتھ شرک کو شامل کرتے ہوئے کہتے الا شریکن ہو لک تملک ولا ملک، یعنی سوائے اس شریک کے جو تیرے لیے ہے اور تو اس کا اور اس کی ملکیت کا مالک ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں توحید کو خالص کیا، شرک کو دور پھینکا اور اس سے برات کا اظہار کیا۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفہ میں لوگوں کے ساتھ وقوف کرنا اور ان کفار قریش کی مخالفت کرنا جو مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے اور کہتے ہم صرف حرم ہی سے روانہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفہ سے سورج ڈوبنے کے بعد اور مزدلفہ سورج طلوع ہونے سے پہلے مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے روانہ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے اپنی مخالفت کا فیصلہ اپنے اس قول سے سنایا، ہمارا طریقہ ان کے طریقے کا مخالف ہے۔ یہ نہ محض دعویٰ تھا اور نہ نعرہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے کی ہر چیز میں ان کی مخالفت کرتے اور ان کے اقوال و افعال میں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے ڈراتے۔ اپنے رب کے ساتھ حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال میں سے کثرت سے التجا اور دعا و مناجات ہے۔ حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا حصہ ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف میں اور صفا و مروہ پہ وقوف کے وقت اپنے رب سے دعا کی۔ آپ نے عرفہ کے دن اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر لمبی دعا کی۔ آپ اپنے سینے کی طرف دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے ہوئے تھے جیسے مسکین کھانا مانگتا ہے۔ اس وقت سے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنے وقوف کی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور سورج کے ڈوبنے تک اور مزدلفہ کے مشعر حرام میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے سورج طلوع ہونے سے پہلے بھرپور اجالا ہونے تک اور ایام تشریق میں پہلے 2 جمرات کو کنکری مارنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہوتے، لمبا قیام کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ یہ تو تھا سوال والی دعا سے متعلق معاملہ، اور جہاں تک ثنا و ذکر والی دعا کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نسک میں داخل ہونے سے لے کر مدینہ واپسی تک چھوڑا ہی نہیں۔ مسلمان حضرات و خواتین، حج کے اعمال اور شعائر یقینا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مشروع کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا طواف، صفا مروہ کے درمیان سعی اور جمرات کو کنکری مارنا یقینا اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ اپنے رب کے ساتھ حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال میں سے اللہ عز و جل کی حدود کے پاس رک جانا ہے۔ اس کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احرام سے حلال نہیں ہوئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہدی کے جانور لائے ہوئے تھے اور اپنے صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ نیک ہوں۔ اگر میرے ہدی کے جانور نہ ہوتے تو میں ویسے ہی حلال ہو جاتا جیسے تم حلال ہو رہے ہو، اس لیے تم حلال ہو جاؤ۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنی تخلیق میں اکیلا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے اختیار فرماتا ہے، اور اللہ نے اس گھر کو لوگوں کے جائے قرار اور جائے امن بنایا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اور اے اللہ، اور اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر اور آپ کی آل پر۔ مسلمانوں، اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، امن ایک عظیم مقصد اور شریف ہدف ہے جس کے لیے تمام لوگ کوشاں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے اس شہر کو پر امن بنایا۔ اللہ کا فرمان ہے اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب
اس شہر کو پرامن بنا، اور اللہ عز و جل نے فرمایا اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے گھر کو لوگوں کے لیے جائے قرار اور جائے امن بنایا، اس نے اس میں ہر چیز کو پرامن قرار دیا، چنانچہ اس کے شکاری جانور کا نہ شکار کیا جائے گا اور نہ بدکایا جائے گا اور نہ اس کے درخت کاٹے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا نہ اس کے کانٹے کو اکھاڑا جائے، نہ اس کے شکاری جانور کو بدکایا جائے، اور نہ اس میں پڑے ہوئے سامان کو صرف وہی اٹھائے جو اس کی تشہیر کرے، اور نہ اس کے خودنما پودا کو اکھاڑا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنی نعمت کا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی؟ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے کھانا کھلایا اور ڈر سے امن دیا۔ قریش اللہ کے اس حرمت والے شہر میں امن و امان میں زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ لوگ ان کے ارد گرد سے قتل اور بے گھر کر کے اور خون بہا کر اچک لیے جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنایا ہے جبکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ اچک نہ لیں، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اپنے حرمت والے گھر کے بارے میں فرماتا ہے اور جو اس میں داخل وہ امن پا گیا، چنانچہ وہ قدر اور شریعت کے اعتبار سے پرامن ہے۔ اور حرمت والے شہر میں الحاد سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر کوئی آدمی اس میں الحاد کا ارادہ کرے تو عدن ابین میں بھی ہو تو اللہ عز و جل اسے دردناک عذاب چکھائے گا۔ بھائیوں اور بہن، حرمت والے شہر میں سب سے بڑے الحاد میں سے جاہلی نعرہ بلند کرنا، ملک کے امن کو درہم برہم کرنے کی جستجو کرنا، اس کے شہریوں اور باشندوں کے درمیان خوف و دہشت اور بے چینی پھیلانا، اس میں بدنظمی پیدا کرنا، بد امنی پھیلانا، حجاج پر عبادت کا ماحول مقدر کرنا اور سیاسی حساب کتاب چکانے اور مذہبی کینہ کے لیے اس عظیم موسم کا استحصال کرنا۔ اس لیے اے مسلمانوں، آپ اللہ کے محترم گھر کے حاجی کو جو اللہ کے مہمان ہیں کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانے سے بچیں، اور آپ سے کوئی ایسا برتاؤ صادر نہ ہو جو آپ کے مسلمان بھائی کے قتل کی بات تو دور اس کی حرمت کی پامالی کا سبب بنے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو ہراساں کرنے سے منع فرمایا تو پھر اس جرم کا کیا ہوگا جو اس سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک ایک مومن انسان کے ناحق قتل سے ارزاں ہے۔ ایک دوسری روایت میں اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے احسان میں سے اور اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ ان ایام میں ہم نیک عمل کا توشہ لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربتیں حاصل کر رہے ہیں، اور ان 10 دنوں میں صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں بے اعتنائی نہیں برتنی چاہیے، چاہے کم عمل ہی صحیح۔ آپ درود و سلام پڑھیں رہنمائی کرنے والے اور ڈرانے والے اور روشن چراغ پر، خصوصاً اس دن میں اور سارے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو۔ اے اللہ تو محمد اور محمد کی آل پر درود بھیج جیسا کہ تو ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجا، بے شک تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، کفر اور کافروں کو دلیل و خوار کر۔ اے اللہ تو ہمارے وطن اور مسلمانوں کے سارے ممالک کو تو پرامن بنا اور خوشحال بنا۔ اے اللہ تو ہمارے وطن اور گھروں میں ہمیں با امن بنا، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو ان کے لیے، ہمارے حکمران کے لیے نیک مشیر مہیا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حکمراں کو ایسے کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو اور انہیں نیکی اور تقوی کی طرف لے جائے۔ اے اللہ تو انہیں درست قول اور راست عمل سے نواز۔ اے اللہ تو ان سارے حجاج کو تو
پرامن اور پر اطمینان بنا اور ان کے حج کو آسان فرما دے۔ اے اللہ تو ان کے حج کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے اور ان کی کوشش کو بار آور بنا۔ اے اللہ جو ہمارا اسلام کا برا چاہے تو اسے اس کے نفس ہی میں الجھا دے۔ اے اللہ تو ہمارے کمزور بھائیوں، تیری راہ میں جہاد کرنے والوں اور سرحدوں پر تعینات سپاہیوں اور حدود کے محافظوں کی مدد فرما، ان کے دلوں کو مضبوط کر دے، ان کے قدموں کو جما دے اور ان کے دشمنوں کو رسوا کر اور انہیں بری شکست دے۔